ایک گاؤں میں ایک بوڑھا طوطا اور مینا کا جوڑا رہا کرتا تھا۔ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، جس وجہ سے وہ بہت دکھی رہتے تھے۔ وہ غریب بھی تھے۔ اس بوڑھے طوطے سے اس بڑھاپے میں جتنا ہو پاتا تھا وہ کرتا تھا۔ وہ کچھ پھل خرید کر انہیں اپنے سر پر لاد کر گھر گھر جا کر یا کبھی بازار جا کر بیچ آتا تھا، اور جو منافع ملتا تھا اس سے یہ دونوں اپنا گزارا کرتے تھے۔ پھر بھی کبھی کمائی ہوتی اور کبھی کمائی نہ ہوتی، ایسے ہی ان کی گرہستی چل رہی تھی۔ ارے سنتی ہو پیاری؟ ہاں ہاں آ رہی ہوں۔ ٹھہرو ذرا، آج بازار میں سبزیاں اور پھل بیچ کر کچھ خاص کمائی نہیں ہوئی ہے، اسی لیے آج میں کچھ نہیں لایا۔ یہ تھوڑا سا ساگ بچا ہے، آج اسی سے گزارا کر لو۔ ہاں لائیے، مجھے دیجیے، میں کالی مرچ ڈال کر اتنا مزیدار کھانا بناؤں گی کہ آپ ایک اور پلیٹ مانگنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اور آپ فکر مت کریں، گھر میں تھوڑا آٹا بچا ہے، میں اس کی روٹی بنا لیتی ہوں۔ آپ فریش ہو جائیے، پھر ہم کھانا کھائیں گے۔ پھر وہ دونوں کھانا کھاتے وقت باتیں کرتے ہیں۔ آج اگر ہمارا بیٹا ہوتا تو ہم دونوں کو اتنی تکلیف نہ اٹھانی پڑتی، اور تو اور وہ ہماری بنجر زمین میں پھل اور سبزیاں بھی لگاتا۔ واقعی آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، آپ کی بھی عمر ہو گئی ہے، لیکن چھوڑیں، آپ فکر نہ کریں، ہماری قسمت کا کھیل ہے جی۔ آخر آپ بھی کب تک اپنے سر پر ایسے ہی پھل سبزیاں ڈھوئیں گے؟ جب تک ہمت ہوگی تب تک کروں گا، اس کے بعد بنا کھائے پیے ہی مرنا پڑے گا۔ ارے نہیں، ایسی باتیں مت کیا کریں، ایک نہ ایک دن ہم پر اوپر والا ضرور کرم کرے گا۔ یہ کہہ کر وہ مینا رونے لگی اور دونوں کھا پی کر سو گئے۔ صبح اٹھ کر طوطے کی طبیعت زیادہ خراب ہو رہی تھی، اسے کھانسی بہت تھی۔ میں بول رہی ہوں، آج بازار جانے کی کوئی ضرورت نہیں، جو ہوگا دیکھا جائے گا، آپ بس آرام کریں، آپ کو بخار بہت ہے۔ ہاں، لیکن اگر میں بازار نہیں جاؤں گا تو ہم کھائیں گے کیا؟ کوئی لیکن ویکن نہیں، آپ سو جائیں، میں نے الگ سے تھوڑا ساگ اور آٹا بچا کے رکھا تھا، آج اسی سے کام چل جائے گا، آپ صرف آرام کریں۔ طوطے کو سلا کر مینا وہاں سے چلی گئی۔ مینا کبھی کبھی مٹی کے برتن، پتلے اور دوسری چیزیں بنا کر انہیں بیچا کرتی تھی، اس سے بھی ان دونوں کو کچھ پیسے مل جایا کرتے تھے۔ آہا، یہ بن گئی ناک، یہ آنکھیں اور یہ چونچ۔ مینا ایک طوطے کا پتلا بنا رہی تھی۔ وہ پتلا بناتے بناتے سوچتی ہے، اگر میرا بھی ایک بیٹا ہوتا تو اس کا چہرہ بالکل اس کے چہرے جیسا ہوتا۔ ہائے رے میری قسمت، ایک بیٹا تک نہیں تھا قسمت میں۔ طوطے کی طبیعت خراب ہے اور میری بھی عمر ہو گئی ہے، اب ہم لوگوں کا دھیان کون رکھے گا؟ یہ بول کر مینا بہت رونے لگتی ہے، اور اس کی آنکھوں سے نکلے ہوئے آنسو اس پتلے کے اوپر آ کر گرتے ہیں، اور اچانک اس پتلے میں جان آ جاتی ہے اور وہ باتیں کرنے لگتا ہے۔ آج سے میں ہی ہوں آپ کا بیٹا۔ مینا بہت خوش ہو جاتی ہے، اسے یقین نہیں آتا۔ کیا تم میرے بیٹے ہو؟ تو پھر ایک دفعہ ماں بول کر پکارو، ماں، ماما۔ آج سے میں ہی ہوں آپ لوگوں کا بیٹا، اور میں آپ لوگوں کا دھیان رکھوں گا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے بیٹا؟ تم تو بہت چھوٹے ہو، تم کیسے رکھو گے ہمارا خیال؟ چھوٹا ہوں تو کیا ہوا، میں سب کر سکتا ہوں، دیکھ لینا ماما، آپ مجھے بس بابا کی سبزیوں کی ٹوکری دے دیں۔ سنو بیٹا، راستے میں پریشانیاں بہت آئیں گی، تم بہت چھوٹے ہو، سنبھل کر جانا، ٹھیک ہے؟ آپ فکر مت کرو، میں سب سامان بیچ کر آؤں گا اور رات کا کھانے کا انتظام بھی کر کے آؤں گا، بس آپ میرا انتظار کرنا۔ یہ بول کر وہ پتلا طوطا وہاں سے چلا جاتا ہے۔ بازار میں اس کے سامنے دوسرے پرندے بہت بڑے لگ رہے تھے، لیکن وہ پھر بھی آگے چلتا ہی جا رہا تھا۔ پھر کچھ دور جا کر ایک مدھو مکھی طوطے کے سامنے آ جاتی ہے
اور وہ اس سے ڈر کے اڑان ذرا تیز کر لیتا ہے اور اتنی تیز اڑتے اڑتے خود ہی بڑا ہو جاتا ہے، بالکل نارمل پرندوں جیسے ہو جاتا ہے، اور ایک درخت پر بیٹھ کر وہ خود بھی محسوس کرتا ہے، واہ واہ، اب تو میں ایک بڑا طوطا بن گیا ہوں، کوئی بھی مجھے اور میرے ماما بابا کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ وہ ساری سبزیاں بیچ کر اور منافع لے کر جب شام میں گھر پہنچتا ہے تو اس کی ماں اسے دیکھ کر بہت حیران اور خوش ہو جاتی ہے۔ ارے واہ، تم تو بہت بڑی ہو گئے ہو، یہ کیسے ہوا؟ راستے میں مجھے ایک مدھو مکھی کے جھنڈ نے بہت دوڑایا تھا، مجھے مکھیوں سے بہت ڈر لگتا ہے ماما، بس پھر میں اڑتے اڑتے اتنا بڑا ہو گیا، اب یہ کیسے ہوا یہ مجھے بھی نہیں پتہ چلا اور میں بڑا ہو گیا، اب میری ساری پریشانی دور ہو گئی، میرا بچہ کتنا بڑا ہو گیا ہے، اوپر والے تیرا شکر ہے، یہ تو میرا بیٹا ہے، یہ لیجئے ساری سبزیاں بک گئی اور یہ چاول دال اور آلو بھی لایا ہوں، آپ ان سے بہت لذیذ کھانا بنائیے، اور یہ لیجئے بابا کی دوائیاں۔ زندگی خوشی سے گزر رہی تھی، بوڑھے میاں بیوی بھی خوش تھے کہ ان کا اب ایک جوان بیٹا تھا ان کا خیال رکھنے کے لیے۔ وہ طوطا ان کی بنجر زمین میں کھدائی کرتا ہے اور بیج بوتا ہے۔ یہ لو بیٹا، اب کھانا کھا لو، صبح سے بہت محنت کی ہے تم نے، دیکھنا ماں اس زمین میں اتنی سبزیاں اگے گی کہ اب ہمیں خرید کر سبزیاں بیچنا نہیں پڑے گی۔ یہ سن کر ماما بہت خوش ہو جاتی ہے۔ پھر ایک رات سب اپنے اپنے گھروں میں سو رہے تھے کہ گاؤں میں بہت ہی بھیانک آگ لگ جاتی ہے، بھاگو بھاگو یہاں سے بھاگو۔ وہ طوطا سب سے زیادہ جل جاتا ہے اور اس کے ماما بابا اس کے پاس بیٹھ کر روتے ہیں، ہماری قسمت میں تو اولاد کا سکھ لکھا ہی نہیں ہے، میرا اتنا پیارا بیٹا ہمیں چھوڑ کر چلا گیا۔ ماما کے آنسو جب طوطے کے اوپر گرے تو وہ پھر سے زندہ ہو گیا۔ ماما رو مت، میں پھر سے زندہ ہو گیا ہوں، مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ ماما بابا، میں اب پوری طرح پرندہ بن گیا ہوں، اب آپ لوگوں کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، میں پھر سے آپ دونوں کا بھرپور خیال رکھوں گا، ہم ہنسی خوشی رہیں گے۔ پیارے بچوں، بہت وقت پہلے کی بات ہے، ایک جنگل میں لوسی کبوتری اپنی سوتیلی بہن مونی اور ماما کے ساتھ رہتی تھی۔ دونوں بہنوں کے رنگ روپ اور برتاؤ میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ مونی جہاں بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی، اس کا رنگ دودھ کی طرح سفید تھا، آنکھیں نیلی، وہ بہت زیادہ سندر تھی اور اسے اپنی خوبصورتی پر بہت گھمنڈ بھی تھا۔ وہیں دوسری طرف لوسی، اس کا رنگ سانولا تھا، چہرے پر بہت سے نشان تھے، جس کی وجہ سے لوسی کو سب پرندوں کی کھری کھری سننے کو ملتی تھی۔ ایک دن دونوں بہنیں جنگل کی طرف بھوجن کی تلاش میں جا رہی تھی تو تبھی لوسی مونی سے کہتی ہے، مونی دیکھو آج موسم کتنا پیارا ہے، یہ نظارہ کیا خوبصورت ہے۔ مونی اسے کہتی ہے، نہیں، میری خوبصورتی کے آگے یہ نظارہ زیادہ پیارا نہیں ہے، میری خوبصورتی کے آگے ذرا پھیکا پڑ گیا ہے، مجھ سے پیارا کوئی بھی نہیں ہو سکتا، تم سمجھ گئی کالی کلوٹی لوسی؟ اس طرح مونی کو بہت گھمنڈ تھا، اسے اپنے آگے کوئی بھی چیز پیاری نہیں لگتی تھی۔ کچھ وقت بعد وہ دونوں ایک ندی پر پانی پینے ٹھہری تو ایک مدھو مکھی نے ان کو دیکھا اور ان کے پاس آ کر بولی، دیکھو تو دونوں بہنوں میں کیا زمین آسمان کا فرق ہے، ایسا لگتا ہے جیسے ہنس کے ساتھ کوا چل رہا ہے، ایسا لگتا ہے ایک پورنما کی رات ہے تو دوسرا اماوس کی رات۔ ایسا بول کر سب لوسی کا بہت مذاق اڑاتی ہیں اور وہ روتی ہوئی گھر آ جاتی ہے اور اس کے پیچھے مونی بھی آ جاتی ہے اور اپنی ماما سے بولتی ہے، ممی آج سے میں اس کالی کلوٹی کے ساتھ باہر کبھی نہیں جاؤں گی، میری بہت بے عزتی ہوتی ہے، مجھے دیکھو میں دودھ کی طرح سفید اور یہ کوئلے کی طرح کالی، لوگ ٹھیک ہی کہتے ہیں۔ اسی روتے ہوئے کہتی ہے، مونی ان سب میں تمہاری بے عزتی کہاں ہو رہی ہے، وہاں تو اصل میں میری بے عزتی ہو رہی تھی، سب مجھے ہی کالی کلوٹی بتائے جا رہے تھے، کیا خوبصورتی ہی سب کچھ ہوتی ہے؟ مونی کہتی ہے، ہاں
खूबसूरती ही सब कुछ होती है। इनकी मामा बोल पड़ती है, नहीं बेटा तुम गलत हो, ऐसा नहीं है। इंसान की असल खूबसूरती उसके दिल में होती है और मैं जानती हूँ कि लूसी का दिल बहुत अच्छा है। वो हमेशा खुद से पहले दूसरों के बारे में सोचती है, हमेशा दूसरों की मदद करती है। अरे तुम दोनों से बात करते हुए मैं ये बताना तो भूल ही गई, आज हम तीनों को एक पार्टी में जाना है। ज़रा अच्छे से तुम दोनों तैयार हो जाना। और हाँ मोनी, ज़रा वक्त पर तैयार होना, ओके? ज़रा टाइम का ख्याल रखना। ऐसा बोलकर मामा वहाँ से चली जाती है और शाम को दोनों तैयार हो रही थी कि मोनी लूसी का मजाक उड़ाते हुए उसको कहती है, अरे लूसी तू तो तैयार होकर भी ज़रा भी अच्छी नहीं लग रही। बहुत बदसूरत लग रही है, मुझे देख क्या खूबसूरत लग रही हूँ मैं। काली, मैं तुझे फ्री में एक मशवरा देना चाहती हूँ कि अगर तू चाहती है कि पार्टी में मेरी और मामा की इंसल्ट ना हो तो तू आज मत जा, तो तू पार्टी में मत जा। और वैसे भी तो जैसे बदसूरत लोगों के लिए थोड़ी बनी होती है ये पार्टीज तो मेरे जैसे खूबसूरत लोगों के लिए होती है। लूसी को ये सुनकर बहुत अफसोस होता है और वो मोनी से कहती है, मोनी शायद तुम ठीक बोल रही हो, मेरे जाने से तुम्हारी और मामा की बेइज्जती होगी। मैं पार्टी में नहीं जा रही, लेकिन मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हूँ, तुम मामा को बता देना। ये सुनकर मोनी खुश हो जाती है और लूसी वहाँ से चली जाती है। घने जंगलों में एक दरख्त के पास बैठकर रोकर अपना दिल हल्का करती है कि उसके पास एक बूढ़ी मोरनी आती है और उसके रोने की वजह पूछती है, मेरा रंग काला है तो इसमें मेरी क्या गलती है? क्या काले लोगों को जीने का कोई हक नहीं होता? लोग हमें अपनी जिंदगी में खुश क्यों नहीं रहने देते? लगता है बेटी तुम बहुत परेशान हो, तुम इन जंगलों में सीधी सीधी चली जाना, आगे तुम्हें एक अनार का दरख्त मिलेगा, इसमें से एक अनार तोड़कर खा लेना तो तुम्हारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। कुछ दूर जाने पर लूसी देखती है एक खरगोश एक पत्थर के नीचे दबा हुआ है। अरे लग रहा है तुम बहुत तकलीफ में हो, मैं अभी तुम्हारी मदद करती हूँ। लूसी उस पत्थर को हटाकर उस खरगोश की मदद करती है। वो खरगोश बोलता है, बहुत अच्छी हो तुमने मेरी मदद की, आगे चली जाओ, तुम्हें इसका फल ज़रूर मिलेगा। फिर वो लूसी और आगे चलती है तो वो देखती है एक दरख्त बिल्कुल सूखा हुआ है और उस दरख्त के पास बहुत गंदगी है। लूसी उसे कहती है, लगता है इस दरख्त को पानी की ज़रूरत है और सफाई की भी, मुझे नदी से पानी लाना होगा। इतना बोलकर लूसी पहले वहाँ की सफाई करती है और नदी से पानी भरकर उस दरख्त को पानी देती है तो वो अचानक दरख्त बोल पड़ा, लूसी तुम बहुत अच्छी हो, तुमने मेरी मदद की, मैं कब से प्यासा था, तुम आगे चली जाओ, तुम्हें फल ज़रूर मिलेगा। फिर थोड़ा आगे चलकर एक बहुत खूबसूरत वादी में एक अनार का दरख्त मिला जिसके बारे में उस बूढ़ी मोरनी ने बोला था। उसने एक अनार तोड़ा और खा लिया और देखते ही देखते वो मोनी से भी ज़्यादा खूबसूरत हो गई और खुशी खुशी घर गई। वहाँ मोनी और मामा लूसी को देखकर बहुत हैरान हुए। मोनी ने उससे पूछा, ये सब कैसे हुआ? इतना गोरा रंग, इतनी प्यारी आंखें, तुम तो कितनी काली थी। बताती हूँ, सब बताती हूँ। तुम पहले अंदर तो चलो, मैं ज़रा सांस तो ले लूँ। हाँ जल्दी बताओ, मैं भी तुम्हारी बातें सुनने के लिए बेचैन हो रही हूँ। फिर लूसी मोनी को सब बताती है और मोनी दिल में सोचती है, अब मैं जाऊँगी जंगल। जब ये बदसूरत इतनी खूबसूरत हो सकती है तो मेरी तो क्या ही बात है, मैं तो पहले से ही खूबसूरत हूँ। और वो जंगल की तरफ हो लेती है। रास्ते में उसे एक दरख्त मिला, वो सीधी जा रही थी कि दरख्त से आवाज़ आई, ज़रा यहाँ से थोड़ी सफाई करो। तुम क्या पागल हो गए हो? मैं करूँगी सफाई, जाओ अपना काम करो। फिर वो ज़रा आगे गई तो एक खरगोश ने उससे मदद मांगी, इन फजूल कामों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, मैं एक बहुत ज़रूरी काम से यहाँ आई हूँ
اور کہنے سے پہلے سوچ لیا کرو کہ کس سے کیا بول رہے ہو۔ اور وہ غصے میں اس وادی کی طرف چلی گئی اور اسے وہ انار کا درخت بھی مل جاتا ہے اور وہ ایک انار توڑ کر کھاتی ہے تو وہ ذرا خوبصورت ہو جاتی ہے، لیکن اس کے دل میں لالچ آ جاتا ہے اور وہ ایک اور انار توڑتی ہے اور کھاتی ہے، لیکن یہ کیا ہو گیا، اب تو وہ بہت کالی اور بدصورت ہو گئی۔ پھر اچانک درخت بولتا ہے، تم ایک لالچی اور بدتمیز پرندہ ہو۔ یہ جادوئی درخت صرف ان پرندوں کی مدد کرتا ہے جو رحم دل اور نیک ہوں، سب کی مدد کرتے ہیں، جن کا دل شیشے کی طرح صاف ہو۔ تم نے تو جنگل میں بھی کسی کی مدد نہیں کی، یہ سب تمہارے گھمنڈ اور لالچ کی وجہ سے ہوا ہے، اب تم ہمیشہ ایسے ہی رہو گی۔ درخت کی باتیں سن کر مونی کو بہت پچھتاوا ہوا اور وہ زور زور سے رونے لگی، اور دوسری طرف اب لوسی ہنسی خوشی اپنا جیون بتاتی ہے۔